خداوند یسوع مسیح کے عظیم پاک جلالی ببرکت پرفضل اور زوراور نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کا خادم ایک بیوی کا شوہر ہو۔ پہلا تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت کو آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خدا کا خادم ایک بیوی کا شوہر ہو، نگہبان ایک بیوی کا شوہر ہو۔ وہ خدا کا خادم جو اپنے آپ کو سینئر پاسٹر کہلوانا پسند کرتا ہے، ایک بیوی کا شوہر ہو۔ وہ خدا کا خادم جو اپنے آپ کو خدا کا سورما کہلوانا پسند کرتا ہے، ایک بیوی کا شوہر ہو۔ وہ خدا کا خادم جو اپنے آپ کو عظیم خادم کہلوانا پسند کرتا ہے، ایک بیوی کا شوہر ہو۔ وہ خدا کا خادم جو اپنے آپ کو خدا کا ممسوح کہلوانا پسند کرتا ہے، ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اگر کوئی ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، مبشر ہے تو وہ بھی ایک ہی بیوی کا شوہر ہو۔ اور اگر کوئی شخص مسیحی ہے، خود مسیح کا ماننے والا ہے اور وہ چرچ کا حصہ ہے تو وہ بھی ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایک بیوی ہے اور آپ دوسری کی تلاش کے اندر ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھیں ناپاک ہیں، آپ کا دل ناپاک ہے اور آپ کی سوچ ناپاک ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیح یسوع نے پہاڑی واز کے اندر کیا کہا کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ پاکیزگی کے اندر زندگی نہیں گزار رہے، آپ ناپاکی کی حالت کے اندر ہیں، چاہے آپ چرچ کے اندر ہیں، چاہے آپ دعا کرنے والے ہیں، چاہے آپ کلام پڑھنے والے ہیں، لیکن جب سوچ ناپاک ہے، جب دل ناپاک ہے تو پھر خدا کو نہیں دیکھیں گے۔ پھر آپ اس وہم سے، آپ اس سوچ سے باہر نکل آئیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ زبور 128 اس کے اندر لکھا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں، بیویاں نہیں لکھا، یہاں پر لکھا ہے تیری بیوی، مطلب ایک بیوی۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ اور پھر 4 آیت کے اندر لکھا ہے، دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ مطلب خدا کا خوف جو ہے یہ دنائی کا شروع ہے، خدا کا خوف یہ عقل مندی کا شروع ہے، خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ جب آپ خدا کے خوف کے اندر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں گے۔ جب آپ پاکیزگی کے اندر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ چرچ کے اندر ہے تو آپ بڑے پریزگار لگتے ہیں، آپ بڑے خدا کے عظیم خادم لگتے ہیں، آپ بڑے خدا کے ممسوح لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کا رویہ، آپ کی سوچ، آپ کے خیال ایک عام آدمی جیسے ہوتے ہیں، ایک دنیا داری جیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے خادم نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب، اس کے اندر لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ حرام کاری کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، بچے نہ ہوں، اولاد پیدا نہ ہو تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کے اندر مختلف معاملات کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی سوچ کے اندر کوئی اور بس چکا ہوتا ہے۔ کہلاتے خادم ہی ہیں، کہلاتے دعا کرنے والے ہیں، کہلاتے کلام پڑھنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہوتے کچھ اور ہیں۔ اس لیے تو خدا کا کلام آج آپ کو بتاتا ہے کہ جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے، جو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔